پھر آرمی چیف کو لے جا کے آپ نے جو ہے یہ دکھانے کا کیا تاثر دے رہے ہیں؟ چیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم ڈے ٹو ڈے کر کے اس کو جو ہے یکسو کریں گے. آپ نئے بینچز کی تشکیل دیں. ایسے مرحلے پر آج تک ہوا نہیں ہے. وجوہات آ جاتی ہیں جس کا آپ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کا واسطہ ہے ذرا کمرہ تو دیکھو. یہی ڈیتھ سیل ہے. سر ایک اور چیز بھی کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے 2 ججز کی سپریم کورٹ میں کر رہی ہے اور سندھ ہائی کورٹ سے 1 کی ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جو 2 تقرریاں ہوئی ہیں وہ 1 چوتھے نمبر والے جج کی بھی تقرری ہوئی ہے، تو کیسا دیکھتے ہیں آپ ان ساری تقریروں کو؟ دیکھیں میں اس پر اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں جس کے پاس اب یہ ہمارے پاس اب آنا ہے، کیونکہ کل یہ ہوا ہے. ابھی یہ لا منسٹری سے ہو کر یہ پھر ہمارے پاس آئے گا پارلیمانی کمیٹی میں. تو اس لیے میں قبل از وقت کوئی رائے آپ کو نہیں پبلکلی دے سکتا. البتہ اس وقت ہم جو ہے اس پر سیر حاصل بحث بھی کریں گے اور اس کا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ میرٹ بیسڈ اور جو ہے سینیورٹی کم میرٹ دونوں چیزوں کو دیکھا جائے. اور اس لیے ہم چاہیں گے کہ بالا ترین عدالت میں وہی جج صاحبان آئیں جو انڈیپینڈنٹ ہوں، جو کمپیٹنٹ ہوں، جو میرٹ پر آئیں اور جن کی کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. تینوں جج سپریم کورٹ بن جاتے ہیں. 24 کو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، تو کیا یہ تینوں جج آئینی طور پر، قانونی طور پر فل کورٹ کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں پہلے تو 24-25 کو چیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم ڈے ٹو ڈے کر کے اس کو جو ہے یکسو کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ 24-25 سے پہلے یہ ہو جائے گا، اس لیے کہ آگے عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. پھر ہمارے پاس آنا ہے پارلیمانی کمیٹی میں. ظاہر ہے کہ ہم 8 لوگ ہیں، 4 سینٹ کے ہیں، 4 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. پھر ہم نے بھی اس پر جو ہے اپنا غور و خوض کرنا ہے اور اس کی نشست ہونی ہے پارلیمانی کمیٹی کی. تو دیکھیں، لیکن اگر دوسری بات آپ کی یہ ہے اگر ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 جج صاحبان بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے. اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ان تینوں کو آنا چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ اثر نو شروعات ہوگی، پھر ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا، کیونکہ ایک کی چیز جو پارٹ ہیڈ ہے جزوی سماعت ہو چکا ہے. 13 جج صاحبان نے سنا ہے، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں. تو اتنے جج صاحبان کو آپ اس سارے جو پبلک جو کنزمپشن ہوا ہے، وقت کی ہوا ہے، انہوں نے اپنا غور و خوض کیا ہے، وکلاء نے بحث کی ہے، اس سارے کو آپ نالیفائی کر دیں اس لیے کہ آپ نئے بینچز کی تشکیل دیں. ایسے مرحلے پر آج تک ہوا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں ہے، ہونا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور اس میں وجوہات آ جاتی ہیں جس کا آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح ہے. اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا پولیٹیکل سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل سینیریو تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے. اور یہ کہا گیا جو ججز نے کہ عمران خان کو کیا سہولیات مل رہی ہیں، پھر وہ سہولیات جیل میں دکھائی گئیں اور کہا گیا کہ تمام سہولیات ان کو مل رہی ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے وہاں پر. یار کوئی موت کی چکی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے ذرا کمرہ تو دیکھو 10 فٹ کا بھی نہیں ہے اور اسی میں سب کچھ گھسیڑا ہوا ہے. یار فار گاڈ سیک، فارمر پرائم منسٹر، یہی ڈیتھ سیل ہے. اس ڈیتھ سیل کو، سزائے موت کی کال کوٹھڑی کو آپ نے جو ہے اس میں میز بھی رکھ دی، اس میں کمپیوٹر بھی رکھ دیا، اس میں آپ نے کتابیں بھی رکھ دی، کولر بھی رکھ دیا، اس میں گھسیڑ دیا. تو وہ گھڑمت صبح ہوا ہے. نواز کہتی ہے کہ ڈیتھ سیل تو میں تھی ڈیتھ سیل میں، وہ تھا ڈیتھ سیل. اچھا چھوڑیں، مریم بی بی بہت جھوٹ بولتی ہیں. ہار کے بھی چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں، ہار کے ان کا والد صاحب آرمی ہیڈ بنے ہوئے ہیں پارٹی کے، ہار کے ان کے جو ہے چچا جان جو ہے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، ہار کے سمدھی جو ہے ماشاءاللہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. سو ان کی باتیں چھوڑ دیں. جو فراڈ کر کے اس طرح سے آپ اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو، پھر آپ جو مرضی کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہے اہداف بھی ہے SIFC کے، ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل میں تو چلیں ان کا وجود سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں جو ساتھ لے گئے ہیں چائنا میں، یہ کوئی پوچھے کہ کون سا آپ تو گئے تھے معاشی، آپ تو گئے تھے تجارت،
کے لیے گئے تھے، اور آپ گئے تھے کہ انویسٹمنٹ لائی جائے، آپ گئے تھے کہ جو قرضہ ہم نے دینا ہے اس کا رول اوور کر دیں چائنا، تاکہ ہماری جو ہے امیڈیٹ جو مشکلات ہیں اس میں تھوڑا سا سہولت پیدا ہو سکے۔ پھر آرمی چیف کو لے جا کے آپ نے جو ہے یہ دکھانے کا کیا تاثر دے رہے ہیں؟ سر ایسا تو خان صاحب بھی کرتے رہے نا، جنرل باجوہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، پھر وہ ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے رہے کہ انہی کی وجہ سے معیشت ٹھیک ہو رہی ہے۔ نہیں، میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، ٹو رانگز وہ غلط تھا بالکل، دو غلطیاں جو ہیں وہ تصحیح کی طرف نہیں آ جائے گا۔ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت کہ جی فوج کو اپنے حدود و قیود میں رہنا چاہیے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، تو پھر خدا را یہ جو ہے پھر یا تو ملمہ سازی چھوڑیں، پھر آئین کو بدل دیں، حلف کو بدل دیں، پھر آپ کہیں کہ جی یہ تو آئین ہمیں قانون اجازت دیتا ہے۔ لیکن جب آئین اور قانون میں قدغن ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب تھا ان کا جانا ساتھ اور ان کو لے جانا ساتھ۔ آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان کو سامنے بٹھا کر ان سے بات کی، ان کو بات کرنے کا موقع دیا، اس سماعت سے مطمئن ہیں؟ نہیں، مطمئن تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو کھل کے بولنے کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ آپ ان کو کہتے ہیں یہ بھی بات مت کریں، یہ بھی بات مت کریں، یہ بھی بات مت کریں، تو اس طرح سے دیکھیں چیف جسٹس صاحب اگر مافیوز ضمیر جو ہے کوئی شخص جو ہے کوئی سائل یا کوئی مسئول علیہ اپنا جو ہے مدعا بیان کھل کے نہیں کر سکے گا اور آپ اس کو جو ہے اس طرح سے روکتے ٹوکتے رہیں گے تو پھر کیسے سامنے آئے گا؟ قوم کے سامنے آنے دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مارشل لاء سے بدتر ہے، یہ مارشل لاء ہی تو ہے اور کیا ہے، تو پھر یہ دیکھیں اس طرح سے گلا دبانا اس طرح سے جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب تھا۔ اور پھر اگر لائیو اسٹریمنگ آپ نے کرنی ہی تھی تو پھر پورا ان کو موقع دیتے، پھر پورا ان کو بولنے دیتے، پھر قوم کو ان کو سننے دیتے کہ ان کا موقف کیا فرق پڑ جاتا جہاں آپ نے اتنے دن سنا، اگر آدھا گھنٹہ ان کو بغیر کسی یعنی حیل و حجت کے اور بغیر کسی انٹرفیئرنس کے، مداخلت کے بغیر اگر آپ سن لیتے، آدھا گھنٹہ ہی مانگا تھا نا، تو آدھا گھنٹہ دینے میں کیا مذائقہ تھا جب اتنا لمبا چوڑا آپ اتنے دنوں پر محیط آپ نے دوسرے فریق کو سنتے رہے۔ آج پنجاب میں ہتک عزت کا قانون منظور کر لیا گیا اور کیا بھی قائم مقام گورنر نے، ہوا کیا ہے؟ دیکھیں ہوا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈپلیسٹی کا شکار ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ گورنر صاحب جو ہیں سلیم صاحب جو ہے سردار سلیم، وہ تو اس کی یعنی پبلکلی مخالفت کرتے رہے اور کہنے لگے کہ جی پہلے آپ سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر اس کا جو ہے ان کے تحفظات کو دور کریں، کیونکہ سارا میڈیا جو ہے اس میں احتجاج کناں تھا کہ یہ آپ نے جو ہے ہمارا گلا دبا دیا ہے اور اس طریقے سے ہمیں آپ نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ ہمارے اوپر تلوار آپ نے لٹکتی کر دی ہے، اور یہ بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آرٹیکل 19 میں اظہار رائے اور اس کا جو ہے اس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی ہے، تو پھر آپ نے ڈیفیمیشن بنا دیا، اور ڈیفیمیشن پر آپ نے ہمارے جو ہے سارے میڈیا کو بھی آپ نے، میڈیا تو بڑا بانگ دہل کر رہا تھا، اپوزیشن ہم بھی کر رہے تھے، ہم نے بھی کہا کہ یہ ڈریکونین لا ہے، یہ سوائے اس کے کہ پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوگا، اس کا اور کوئی مقصدیت نہیں معلوم پڑتی ہے، لیکن یکدم چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور پھر جو ہے ایکٹنگ جو ہے گورنر بنا دیتے ہیں، اور ایکٹنگ گورنر جو ہے ماشاءاللہ سردار صاحب آ کے اپنا اسپیکر صاحب آ کے تو اس کو منظور کر دیتے ہیں شب خون مار کے۔ یہ بھی خد و خال تعین ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایکٹنگ کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے۔ میں خود گورنر رہا ہوں، میں نے تو سارے مسترد کیے تھے شہباز شریف کے جتنے آرڈیننسز بھیجتے تھے اور جتنے انہوں نے، کیونکہ یہ بادشاہی شہنشاہیت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس سر یہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ان پر تنقید نہ کرے، کوئی مطلب جو جرنلسٹ ہے اس نے تو خبر دینی ہے، تو یہ کیوں اس طرح سے انہوں نے؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پر تو وہی بات ہے کہ یہ حکومت یہ چلا ہی نہیں رہے ہیں، یہ حکومت ہی کوئی اور چلا رہا ہے، اور وہ تنقید نہیں سننا چاہتے کسی قسم کی، وہ لوگوں کو خوف کے تابع رکھ کر جو ہے ایک طوالت دینا چاہتے ہیں اپنے اقتدار کی۔ یہ 60 70 80 90 کی دہائی نہیں رہی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں آپ جو ہے اس طرح سے فراڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کسی کی آواز کو بند کر کے اور ایک تنقید